ایک اور آیت سن لیجیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو، یا یہ کہا جائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کو اتنا آپ کا رب دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب کسی کو راضی کرنا ہو اور کچھ دینا ہو، دے کر کے راضی کرنا ہو، تو سامنے والے کو وہ چیز دی جاتی ہے جو سامنے والے کو پسند ہو۔ اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے؟ دین اسلام کا غلبہ، اسلام کی ترقی ہو، اسلام پوری دنیا میں عام طور سے پھیلے، مسلمانوں کے اور امت کے ہر مسائل کا حل ہو، اور اسی طریقے سے دشمنوں کے مقابلہ ہو۔ مقابلے کا مطلب یہ کہ ان کے علاقوں میں جا کر کے اسلام کے اللہ کا کلمے کی بلندی ہو۔ یہ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ کام عطا کریں گے۔ قرب قیامت ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں ایمان اور اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ امریکہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پڑھا جائے گا، ہندوستان کے چپے چپے سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آئیں گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا ہوگا، بھلے ہم نہ دیکھیں، ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ، لیکن ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دیں گے، ایک بار پھر سے دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ قیامت کا منظر شروع ہوگا کہ دھیرے دھیرے ایمان والے گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ ایک بات کی چیز تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اپنے ماننے والوں نہ ماننے والوں کے بارے میں کہا اللہ پاک یہ جو ہم میری اتباع کر رہے ہیں، میری بات مان رہے ہیں، یہ تو ہم میں سے ہیں، یعنی یہ مسلمان ہیں، ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کو آپ معاف کر دیجیے گا، یہ کہنے کا مقصد۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر جو لوگ میری بات نہیں مان رہے، میری نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ نبی کی نبوت اور آپ نبیوں کے اندر جو رحم دلی ہوتی ہے اس چیز کا اس میں اظہار ہے۔ یہ کہا جو میری بات نہیں مان رہے، تب تو آپ غفور الرحیم ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو جہنم میں بھیج دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت تلاوت فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہی تھی۔ کیا فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ جیسا سمجھیں کریں، اس میں میرا کوئی وہ نہیں، لیکن اگر ایمان لیں تو یہ ہم میں سے ہیں، اگر یہ ایمان لیں ہم میں سے ہیں۔ تو اب یہ نہ ماننے والوں کی آیت تلاوت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہم امتی امتی اللہم امتی امتی کہنا شروع کر دیا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو خبر، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیوں رو رہے ہیں، کیا فکر ہے، کیا کڑھن ہے، کیا فکر ہے، کیا چیزیں سب معلوم ہیں۔ جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر کے پوچھو میرے محبوب سے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں اتنا۔ تو جا کر کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہم کو اپنی امت کی فکر ہے، ہم کو اپنی امت کی فکر ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، جاؤ جا کر کے اپنے اللہ سے پوچھو۔ جبریل امین جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جا کر کے جواب دے دو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے سلسلے میں۔ اب سوچنے کا مقام یہاں پر یہ ہے، سوچنے کا مقام یہاں پر یہ، خاص طور سے ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، کہ یہ نبی جو ہمارے لیے روئے، جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا، اس امت کے لیے روئے، اور اس امت میں ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے جو نبی کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، احکام شریعت کو پیٹ پیچھے ڈال رہے ہیں، نبی کے اخلاق ہمارے اندر نہیں، نبی کا کردار ہمارے اندر نہیں، سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑک ہم رہے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، پڑوسیوں سے لڑائی ہماری ہے، نماز کی پابندی ہماری نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں، مسجد کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے تھے، ہم جیسے لوگوں کو اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنی ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کو اچھا لگنا چاہیے، اور جس کو گفٹ دیا جاتا ہے دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کو اچھا لگے، دوسرا یہ کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ محبت کا اظہار کرنے میں بھی یہی اصول ہے کہ ہم کو محبت ہے اپنے دوستوں سے بھی، ہم کو محبت ہے اپنے والدین سے بھی، ہم کو محبت ہے اپنے بیوی بچوں سے بھی، ہر ایک سے محبت، لیکن محبت کا جو اظہار ہوگا وہ ہر ایک سے الگ الگ طور پر ہوگا۔ ہم دوستوں میں رہتے ہیں، ہماری محبت ہے، ہماری جو ہے باقاعدہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہیں، ہم لوگ ہنسی تفریح بھی کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑ جاتا ہے، وہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہ مذاق اڑانے کی محبت کا اظہار ہم اپنے والدین کے سامنے کر دیں، وہ طریقہ اپنا لیں، تو والدین کی نافرمانی،
والدین کی توہین ہے، ان کی بے عزتی ہے، تو وہاں پر طریقہ دوسرا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو جب ہم کچھ دے رہے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، ان سے جب اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوگا، ہمارا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم جو گفٹ لے کر کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو پسند آنا چاہیے۔ ہم ایسے کام کریں کہ جھنڈیوں پہ نام لکھ دیں محمد رسول اللہ کے اور چند دنوں کے بعد نالیوں میں پڑے ہوں، یہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے یا ان سے بغاوت ہے؟ ہم ایسے کام کریں جو اللہ کے رسول نے منع کیا، اماطۃ الاذی عن الطریق فرمایا اللہ کے رسول نے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اس میں صرف پتھر نہیں آتا ہے۔ ہم نے سوچا صرف پتھر ہے، راستے میں چلتے ہوئے پتھر ہٹا دیا، ہم نے سوچا ہم نے صدقے کما لیا اور ہمارا کام بن گیا۔ ارے بھائی وہ بھی چیزیں ہیں جو ہمارے رویے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر کی نالیوں کا پانی راستے میں نہ آنے دو، جس کی وجہ سے تعفن و بدبو پھیلے گی، لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے گندگی نہ پھیلاؤ کہ لوگ آ کر کے وہاں بیٹھتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، نبی کی تعلیم ہے۔ اگر ان تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اور صرف محبت کا دعویٰ ہے ربیع الاول کے صرف مہینے میں، تو ہمارا صرف لفظی ہے، ہمارے زبان کے چٹخارے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ زبان کے چٹخارے ہو سکتے ہیں لیکن وہ اصل دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے، یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ خاص طور سے 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے کہ ہر محلے میں کس کس کے ڈی جے بج رہا ہو، ہر محلے میں۔ اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے نا، ڈیجیٹل انڈیا مودی جی نے بنایا، ڈیجیٹل انڈیا۔ نعت کے اوپر، نعتوں کے اوپر محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن نعتوں میں اس نعت کے اوپر ڈانس کیا جا رہا ہے، بچیوں سے ڈانس کروایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آئی جس میں گربا کھیلا جا رہا ہے کسی غیر مسلم شعار کا، کسی غیر مسلم قوم کا ایک شعار، کس نام پر کیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے ہماری محبت ہے۔ یہ محبت اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی دوسری قوم کا کلچر اختیار کرے گا، ان کے طریقے کو اپنائے گا، وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ وہ کل قیامت کے دن انہی کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے کہہ دیا کہ وہ فرعون اور شداد اور قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بددینوں کے لیے کہہ دیا گیا وہ مسلمانوں میں نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کی صف میں نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے، بلکہ ان کے میں ہوں گے جن کا طریقہ اپنایا تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ دیا کس میں جلایا جاتا ہے، دیا کون سے مذہب والے جلاتے ہیں؟ ہمارے ہندو بھائی جلاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے 25 دسمبر میں ہمارے کرسچن حضرات جو ہیں، یہ نصارہ عیسائی جو ہیں، یہ 25 دسمبر کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا دن کہنے کے ساتھ ساتھ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنا۔ اس دن ان کا مذہبی تہوار ہے، تو اس دن وہ لائٹنگ کرتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، وہ خاص قسم کے ستارے کی لائٹیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان نبی کی اس محبت کے نام پر کر رہا نہیں کر رہا؟ مسئلہ یہاں پہ مسلک کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ حدیث اور نبی کی تعلیمات کا ہے۔ ہم کسی مسلک کو اوپر نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی مسلک کو اجاگر نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی جو تعلیمات ہیں، سب سے بڑی چیز من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا اسی میں سے ہوگا، اور پھر اس پر لیبل لگا دیا جائے، اس پر لیبل یہ لگا دیا جائے کہ نبی کی محبت ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اگر مرچے کے ڈبے کے اوپر شکر کے لیبل لگا دیا جائے کہ وہ شکر ہو جائے گی، لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت سب سے زیادہ صحابہ کرنے والے تھے، ان کا طریقہ دیکھیں انہوں نے کیا طریقہ اپنایا۔ تو طریقہ یہ ہے محبت کا کہ جو جس سے ہم کو محبت ہے وہ اس نے جو طریقے اپنائے ہیں ہم بھی وہی طریقے اپنائیں۔ آج کل کی جھوٹی محبتوں کا کیا ہے؟ اگر کسی کرکٹر نے، کسی ہیرو نے، فلم انڈسٹری کے گندی دنیا کے ہیرو نے پھٹی پینٹ پہن لی تو ہمارا نوجوان پھٹی پینٹ پہن رہا ہے، آدھے سر کے بال کٹوا لیے ہمارا نوجوان آدھے سر کے بال کٹوا رہا، اس نے چشمہ اس طریقے کا لگایا تو اس طریقے کے چشمے جو ہے بکنے لگے، اس طریقے کے جوتے پہن لیے تو اس طریقے کے جوتے بکنے لگے، ہمارا نوجوان پہن رہا ہے۔ یہ جھوٹی محبت کا یہ عالم ہے۔ جب نبی سے سچی محبت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی کا آخری جملہ یاد رہے گا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی یاد رہے گی۔ تو ہمیں یاد رہے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اللہ کے رسول کہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ہم دوسرے کام کریں نماز چھوڑ کر کے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی محبت تو اصل ہے، نبی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، نبی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ قرآن جا بجا کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دلیل لے کر کے آؤ۔ ایسے لوگ دلیل لا کر کے دے دیں کہ نماز چھوڑ دیں، چغلی کریں، غیبت کریں، لیکن نبی کی محبت میں ایک مہینہ نعرے پہ نعرے لگاتے رہیں، دعوے پہ دعوے کرتے رہیں، ان کو جنت مل جائے گی، ایسی کوئی دلیل لے کر کے آئیں۔ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ صرف ہم ہی کو محبت ہے، اور ان سے بڑھ کر کے ہم محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ان کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا ہم کو طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو صحابہ نے کیا تھا، ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا ہے، تعلیمات پر وہ چلنا ہے جو نبی نے دی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ربیع الاول کے تعلق سے باتیں آ گئیں، سورہ ضحیٰ کے تعلق سے بھی باتیں آ گئیں کہ ہم کو وہی طریقہ اپنانا ہے جو نبی نے تعلیم دی، اور اسی پہ ہماری کامیابی۔ ہم چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں چلیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔
ہم چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں چلیں گے ہمارا نقصان ہے۔ آخری بات ابھی چند سال پہلے 12 ربیع الاول کو یہ اپنا قریبی میں ایک زون اسکول کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں قرآن کی آیتیں چل رہی تھیں خوب تیز تیز، اور آس پاس کے جتنا علاقہ تھا تقریباً چل رہی تھی وہ ڈی سی اسکول کے پاس، اور آواز آ رہی تھی ڈھلان کے پاس۔ ہم گئے گاڑی سے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، اس کو تھوڑا سا دھیرا کر دیجیے کہ نہیں آج ربیع الاول نبی کی محبت میں چلا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے گا تم کو خاموش رہنا ہے، غور سے سننا ہے۔ غور سے کوئی نہیں سن رہا ہے، آگے یہ بھی فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم غور سے سنو گے، چپ رہو گے قرآن پڑھتے وقت، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے۔ اس کا دوسرا رخ سکے کا کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کوئی خاموش نہیں اور غور سے نہیں سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا یا غضب ہوگا؟ غضب ہوگا۔ اب وہ جو تیز تیز بجا رہے ہیں اور وہ خود ہی کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، وہ خود ہی کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں آوازیں جاری ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ جو نہیں سن رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا رحم نازل ہوگا۔ تو یہ چیز سوچنے کی، محبت کسی کے دل میں زبردستی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ کام کریں، سیرت ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی کی انسانیت والے جتنے پہلو ہیں اور آپ کے اخلاق کے جتنے پہلو ہیں اس کو ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل دیں گے اور اس کو 1000 پیس چھپوائیں گے اور ریلوے اسٹیشن پہ جا کر کے ہم ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں ہندو بھائیوں کو جا کر کے بانٹیں گے، اسپتال میں جا کر کے بانٹیں گے، بس اسٹینڈ پہ جا کر کے بانٹیں گے، تاکہ غیر مسلموں کے دلوں میں صحیح بات آ جائے اور نبی کی صحیح سیرت ان کے سامنے اجاگر ہو جائے، اور ان کے ذہن میں جو گندگیاں بھر دی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ یہ سیرت کا سب سے بڑا کام ہمارے لیے ہوگا، یہ ربیع الاول کا سب سے بڑا کام ہم کرنے والے ہوں گے۔ آج حال یہ کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار نبی کے کردار کے موافق نہیں، ان کے اخلاق ہمارے اخلاق کے بالکل الگ الگ ہیں، لہٰذا آج کا جو دشمن ہے ہم کو دیکھتا ہے، ہم کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہو کر کے ایسے ہیں، ان کے نبی بھی نعوذ باللہ ایسے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تبھی یہ ہے ہماچل پردیش میں نہ جانے کہاں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف طرح طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں اور جو ہے نازیبہ کلمات بکے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا کردار ہی ویسا نہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا ہوتا اپنے برادران وطن کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے، تو حال یہ ہوتا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں یہ مسلمان، تو نبی کے اوپر انگلی نہ اٹھتی۔ جس طریقے سے صحابہ کو دیکھ کر نبی پر انگلی نہیں اٹھتی ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی دیکھ کر نبی کے اوپر انگلی نہ اٹھتی۔ تو غلطی ہماری ہے کہیں نہ کہیں، ہم کو اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانا ہے اور وہ طریقہ اپنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو خیر اس میں 5ویں آیت میں کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس تعلق سے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صرف اس پر ہم لوگ اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے اعمال بھی کرتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، غزوہ احد لڑائی چل رہی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو مسلمان بنا دیجیے، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اسلام لے آئے، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، رمضان نہیں ہے، روزے فرض نہیں تھے، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں تھی، حج ابھی فرض نہیں تھا۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ کہا ابھی لڑائی چل رہی ہے، سب سے بڑا فرض یہی ہے، جا کر کے لڑو، جا کر کے۔ مسلمانوں کی طرف سے گئے، مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور شہید ہو گئے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی صدقہ دیا، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ کچھ کیا، صرف کلمہ پڑھا، جا کر کے شہید ہو گئے، جنت پا لی۔ تو مسئلہ آخرت، مسئلہ خاتمے کا ہے، خاتمہ کیسا ہو رہا؟ زندگی بھر اچھے کام کیے، آخر میں جو ہے ایمان سے خارج ہو گئے تو مسئلہ خراب۔ زندگی بھر برا کام کیا، آخرت خاتمہ اچھا ہو گیا، ایمان کی حالت میں ہو گیا تو ہمارا مسئلہ، ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو مسئلہ خاتمے کا، خاتمے کی فکر کرنی۔ تو خاتمے کی فکر جب ہوگی جب ہماری پوری زندگی اچھی ہوگی، جیسی زندگی ہوگی ویسا خاتمہ ہوگا، جیسی زندگی ہوگی ویسی قبر ہوگی، جیسی قبر ہوگی ویسی آخرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی محبت اللہ کے نبی کی عطا فرمائے، ان کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔